اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مولانا مثلا مال کے اندر سکون ہے کیونکہ کشش ہے، کوئی یہ کہے کہ بڑے گھر کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان بڑے گھروں میں رہنا چاہتا ہے، کوئی کہے کہ باغات میں سکون ہے کیونکہ انسان سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ زیور و آلات میں سکون ہے کیونکہ اکثر خواتین زیور کو پسند کرتی ہیں، کوئی یہ کہے کہ لباس کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان لباس کی چاہت رکھتا ہے، تو پھر تو یہ تو ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس لباس ہے، مال ہے، دولت ہے، جس انسان کے پاس دنیا کی ہر راحت ہے، پھر اس انسان کو کبھی بے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے سکونی انسان کی بتاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ سائیکٹرسٹ کے پاس جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مالدار، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دولتیں کتنی ہیں، جن سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کا سائز کتنا ہے وہ بھی شاید جناب کو نہیں پتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہم نے گھر کتنے بنا لیے ہیں، ہر ملک میں، ہر شہر میں زمینیں ہی زمینیں، مال ہی مال جمع کیا ہے، پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان انسانوں کو تو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھی یہ بے سکون کیوں ہے؟ اب بھی یہ رات کو سوتا ہے تو ڈپریشن کی گولی لے کے کیوں سوتا ہے؟ اب بھی اس انسان کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اب بھی یہ انسان پریشانی میں کیوں جاتا ہے؟ اور آپ یہ بولیں کہ مثلا مولانا کیا یہ امیروں کی بیماریاں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک انسان مثلا غریب بھی ہے وہ بھی ڈپریشن کا مریض ہے، ایک انسان کے پاس مال بھی نہیں ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو مطلب یہ وجود کے اندر جو بے سکونی پائی جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس چیز کے ملنے کے بعد مجھے سکون مل جانا چاہیے۔ یہاں پہ اہل بیت نے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو صاحب قناعت ہے، جو انسان زندگی میں قناعت کو اختیار کر دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جوان، کوئی بزرگ یہ پوچھے کہ مولانا قناعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا ہے تو میں 2 لاکھ کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 200 گز کا گھر ہے میں 400 گز کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ مال زیادہ نہ کماؤ قناعت کرو؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ گھر چھوٹا ہو تو قناعت کرو؟ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گھروں پہ اکتفا کرو، قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مال کما رہے ہو اسی پہ اکتفا کرو اور زیادہ کے لیے محنت نہ کرو، قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے اس کا مطلب میں نے بڑی گاڑی نہیں خریدنی، میں نے چھوٹی پہ قناعت کرنی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کر رہے ہو جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر خدا ادا کرو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زحمت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، سعی و کوشش کرو اور اس کے بعد جو ملا اس پہ کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیاں گرانا شروع کر دو کہ جناب کے پاس تو بڑا گھر ہے۔ اگر یہ رویہ آپ کا رہا تو اس رویے سے کیا ہو جائے گا؟ بے سکونی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چھوٹی سی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ فرماتے ہیں خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کرو گے تو ہمیشہ سکون کے ساتھ رہو گے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ کی جیب میں 30 لاکھ ہیں، اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہیں، اب آپ کا ارادہ بنا، خواہش بنی، ایک چیز نے کشش پیدا کی کہ بھائی میں جاب پہ جاتا ہوں، گاڑی کا ہونا میرے لیے بڑا ضروری ہے، بچوں کو لے جانا ہے، گاڑی ہے، سیفٹی ہے، اپنی گاڑی ہوگی، اب اللہ نے 30 لاکھ بھی دیے ہیں لہٰذا میں کیا کروں؟ گاڑی خرید لوں۔ اب آپ دوست کے ساتھ گئے، بھائی گاڑی خریدنی ہے، انہوں نے کہا چلیے جناب شو روم پہ جاتے ہیں، پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 30 لاکھ ہیں میرے پاس، تو لہٰذا گاڑی خریدنے جاتے ہیں۔ اور آپ جب شو روم دیکھنے گئے تو لہٰذا ہر چیز کی کیٹیگری ہے، کہا کہ یہ مثلاً 25 سے 30 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اس رینج کے اندر گاڑیاں ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے چلتے ہیں 1-2 کروڑ والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے۔ اب دوست منع کرتا رہا کہ جیب میں 30 لاکھ ہیں، آپ کی اوقات ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ آگے مت بڑھیے۔ تو آپ نے کہا نہیں، دیکھنے میں کیا ہے، دیکھنے میں کسی کے گھر سے کیا جاتا ہے۔ اب بڑی گاڑیاں دیکھنے گئے، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے ٹرائی بھی کروایا، آپ نے 1-2 ٹرائی بھی ماری، اے سی بھی تھا، ایئر بیگز بھی تھے، سیٹیں بھی بڑی مثلاً نرم تھیں۔ اب
کہا کہ جناب گاڑی خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، ہم تو بس دیکھنے آئے تھے، خریدنے کا ارادہ انشاءاللہ کل بنائیں گے۔ پھر آپ اس بڑے شو روم سے اتر کے چھوٹے شو روم پہ چلے گئے، جو آپ کی اوقات تھی اسی دکان پہ آپ آ گئے۔ اب 30 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اب آپ کو اس گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ نرم سیٹ پہ بیٹھ کر آئے ہو، بڑی گاڑی دیکھ کر آئے ہو۔ تو جو چیز آپ کے لیے تھی، آپ نے بڑی چیز دیکھی، اور جس چیز میں آپ نے بیٹھنا ہے اس چیز میں بیٹھنے سے آپ کو ذرہ برابر سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر شروع سے اسی چیز کے اختیار کرتے جو آپ کے لیے تھی تو اس چیز پہ بیٹھنے پہ آپ کو کیا ملتا؟ سکون ملتا۔ اسی لیے امیر المومنین بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ہمیشہ اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو۔ اوقات 30 لاکھ کی ہے تو جن کے پاس 15 لاکھ ہیں ان کی موٹر بائک کو دیکھا کرو، ان کی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھا کرو، تو اب جب 30 میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون مل جائے گا۔ اب انسان بوڑھا ہے، کسی جوان کو دیکھے، ارے یہ کتنا تر و تازہ ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا، تو یقیناً اس کے اندر مایوسی آ جائے گی۔ لیکن بوڑھا اپنے سے زیادہ بوڑھے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تبھی فرمایا ہاسپٹل جایا کرو، مریضوں کو دیکھو گے تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانو گے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو، جب مردوں کو قبروں میں لیٹا ہوا دیکھو گے تو زمین پہ چلو گے تو ہر قدم پہ اللہ کا کیا ادا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے۔ جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہو دوسروں کے بڑے بنگلوں کو نہ دیکھا کرو، فرمایا غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو، جب ان کی جھوپڑیوں کو دیکھو گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لمحہ بلمحہ خدا کا شکر ادا کیا کرو گے۔ دوسروں کے بچوں کو نہ دیکھا کرو، اپنے بچوں کو دیکھو، پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں تباہ و برباد ہیں، جو دین خدا سے دور ہیں، جو شرابی بن چکی ہیں، جو گناہوں میں پل چکی ہیں۔ لہٰذا پھر جب اپنے بچوں کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے۔ تبھی فرمایا یہ نگاہیں انسان کے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہیں۔ نگاہوں کی پرواز کو اتنا بلند نہ کرنا کہ تاکہ دیکھو تو حسرت پیدا کرو۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام بھی زبان کے وجود میں حسرت کو پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ نگاہ سے حسرت پیدا ہوتی ہے، چیز کو حاصل تو نہیں کر سکتا، اور جب حسرتوں میں آؤ گے تو حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، دکھ پیدا کرتی ہے۔ یہ اتنے امیر اور بڑے بڑے لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ نے وزارت دی ہے، جو اللہ نے دولت دی ہے، یہ اس پہ قناعت نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ زیادہ خواہی کے چکر میں دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ محمد وجل فرجہم۔ مثلا زمین کے اندر کشش ہے، لیکن یہ میرے اندر عقل ہونی چاہیے کہ میں مثلا اس ممبر کے دوسرے زینے پر بیٹھا ہوں، اور اگر دوسرے زینے سے جمپ ماروں گا تو میری ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی۔ لیکن اگر میں امام بارگاہ کی چھت پہ چلا جاؤں اور کہوں کہ وہاں سے میں نے کودنا ہے تو کشش تو ہے، لیکن میری ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ جو چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، میں نے کتنے قدم ان کی طرف جانا ہے، کتنا ان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو توازن ہے یہ انسان کی عقل برقرار کرتی ہے، لیکن حیوان کے اندر یہ نہ عقل ہے نہ شعور ہے۔ اسی لیے بکریاں، جیسے ابھی عید قریب ہے، لوگ بکریاں گھر میں رکھتے ہیں، تو آپ کسی سے بھی پوچھیں، کہتے ہیں بکری کو اتنا کھلاؤ جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بکری میں شعور نہیں ہے میں نے کتنا کھانا ہے۔ بعض لوگ شوقیہ سارا کھانا بکری کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، اور بکریاں اتنا کھاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے شعور نہیں ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے۔ یہ جو شعور کی منزل ہے یہ صرف خدا نے انسان کو دی ہے کہ دیکھو وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھ کر کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو، کس کا کھا رہے ہو، اپنا کھا رہے ہو، غیر کا کھا رہے ہو، حلال کھا رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، نجس ہے، طاہر ہے، طیب ہے۔ یہ پہچان کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر ہے۔ نگاہیں اٹھانے سے خدا منع نہیں کرتا، لیکن جس پر نگاہیں پڑ رہی ہیں یہ دیکھو اپنا ہے یا غیر ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ جو نگاہوں کو تمیز دینا، زبان کو تمیز دینا، وجود کو اخلاق و ادب سکھانا، یہ کس کے وجود میں ہے؟ انسان کے وجود میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیونکہ دنیا کا بازار بازار کشش ہے، دنیا کا بازار بازار زیب و زینت ہے۔ دنیا ایک ویٹرین ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو سجاتی ہے۔ دنیا خریدار ڈھونڈتی ہے، شیطان بھی خریدار ڈھونڈتا ہے، خدا بھی خریدار ڈھونڈتا ہے۔ شب ہجرت خدا نے علی کو خریدا، خدا خریدار ڈھونڈتا ہے۔
کربلا کے میدان میں امام حسین میں بھی سمجھو ایک مارکیٹ لگائی تھی اور کہا کہ میں ہوں خریدار. ہے کوئی خود کو بیچنے والا؟ کسی نے خود کو حسین کی محبت میں بیچا, کسی نے خود کو رے کی حکومت کے لیے بیچا, کسی نے خود کو اس رے کی حکومت کے دانے کے لیے بیچا. تو اب یہ تمہاری قیمت ہے کہ تو کتنے میں بکتا ہے. کون سی چیز تمہیں اپنی طرف زیادہ کھینچتی ہے؟ کیا کسی در و دیوار و کسی لوہے میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا زر و دولت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا حسین کی محبت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ تو یہ بازار ہے خرید و فروخت کا. اور لفظ بازار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. خدا کہتے ہیں آ میرے ساتھ کاروبار کر. کاروبار میں خرید و فروخت ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کاروبار کر جس میں نقصان نہیں ہے, جس میں نفع ہی نفع ہے. پھر سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تو تجھے تک و تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھاگے بھاگے تجارت کی طرف جاتے ہیں. تو کچھ وہ ہیں جنہیں تجارت اپنی طرف کھینچتی ہے, کچھ وہ ہیں جنہیں رسول اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہی معاملہ جنگ احد میں تھا. کچھ وہ تھے جنہوں نے احد کی پہاڑی کو نہیں چھوڑا, جن کو رسول اپنی طرف کھینچ رہے تھے, اور کچھ وہ تھے جنہیں مال غنیمت اپنی طرف کھینچتا ہوا چلا گیا. تو یہ وجود انسان ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے کون اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ یہ کھچاؤ مجھے اپنے وجود میں دیکھنا ہے. اور یہی خطرناک مقام ہے کہ انسان اپنی قلب کی طرف رجوع کرے اور یہ دیکھے کہ میرے قلب کی دکان میں کون سی چیز ہے جس نے مجھے اپنی طرف کھچاؤ پیدا کیا ہوا ہے. اگر ان غلط چیزوں کو نکالوں گا نہیں تب تک میں اس سے چھٹکارا نہیں پاؤں گا. تو کسی کی قلب میں خدا نے بسیرا کیا ہوا ہے, کسی کی قلب میں محبت حسین نے بسیرا کیا ہوا ہے, کسی کی قلب میں ولایت امیر المومنین نے بسیرا کیا ہوا ہے, کسی کے قلب میں جذبہ شہادت نے بسیرا کیا ہوا ہے. اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی حکومت کے لیے اپنی جانوں کو دیتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو ایک موبائل کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. تو یہ میرا وجود ہے, یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعاً میرے وجود کے اندر جو مارکیٹ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. اور یہ سمجھانے والے اہل بیت ہیں کہ یہ بڑے خطرناک جذبے ہوتے ہیں, کہیں کوئی جذبہ تجھے تباہ و برباد نہ کر دے. میں نے محرم کا شرح میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے انسان صبح سے شام تک تقودو کرتا ہے, اور یہ تقودو انسان کو کون کرواتا ہے؟ یہی کشش جو اس کے وجود میں ہے. آپ صبح سے شام تک کمانے کے لیے جاتے ہو, پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو, محنت و زحمت کرتے ہو, کس چیز کے پیچھے؟ اپنی اولاد کے لیے. اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان کمائے کیوں؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو انسان گھر کیوں بنائے؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو یہ مال و منال کو جمع کیوں کرے؟ یہ اولاد کی محبت ہے جو صبح سے شام تک انسان کو دوڑاتی ہے. کئی لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں, یہاں 5 منٹ کے لیے بندہ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں, گاڑی سے اترنے کے لیے تیار نہیں. وہاں لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جا, لیکن یہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہے. ارے یہ زحمت کرنے پہ تجھے کون مجبور کر رہا ہے؟ یہ وہ کشش امام حسین ہے. تو ایک ہی محبت ہے, کبھی محبت انسان کو فرش پہ لے آتی ہے, کبھی محبت انسان کو عرش تک لے جاتی ہے. یہ محبت ہے جو انسان کو جہنم میں بھیجتی ہے, اور یہی محبت ہے جو انسان کو جنت کی طرف روانہ کرتی ہے. اب یہ میرا اختیار ہے کہ میں کس محبت کے پیچھے جاتا ہوں. ایک محبت صحیح, ایک محبت غلط. تو یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ بھی محبت کی جنگ ہے. اگر باطل سے محبت ہوئی تو زندگی باطل پہ گزرتی ہے, اگر حقیقت سے محبت ہو گئی تو زندگی حقیقت پہ گزرتی ہے. تو اہل بیت کا کام ہے کہ تجھے عاشق حق بنائے, اور یزید کا کام ہے تجھے عاشق باطل بنائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا اللہ. خدا کا کام ہے کہ آپ کو عاشق حق بنائیں. یہ جنگ حق و باطل ہے. ایک ہی گھر میں 4 بھائی الگ الگ پسند, 4 بہنیں الگ الگ پسند. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر جو محبتوں کی ویٹرین ہے, جو محبتوں کو سجایا ہوا ہے, وہ الگ الگ چیزیں ہیں. شیطان پہلے گمراہ نہیں کرتا, سب سے پہلے وہ دل کے اندر ایک محبت کو ایجاد کرتا ہے. اور کوئی چیزیں نیچرل ہیں. جب بچہ ہوتا ہے تو دل کے اندر کچھ اور محبتیں ہوتی ہیں. جب یہ نوجوان ہوتا ہے تو کچھ اور محبتیں ہوتی ہیں. جب یہ جوان ہوتا ہے تو محبتیں پھر کچھ اور ہو جاتی ہیں. جب یہ بوڑھا ہوتا ہے پھر محبتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں. اب ایسا تو نہیں پیدا ہوتے ہی مثلاً آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہو, اولاد ہوئی نہیں تو محبت کیسے؟ شادی کی نہیں تو بیوی کی محبت کیسے؟
تو محبتیں آہستہ آہستہ وجود کے اندر جنم لیتی ہیں. کبھی خدا قرآن میں کہتا ہے کبھی اولاد فتنہ بن جاتی ہے، کبھی زوجہ فتنہ بن جاتی ہے. کیا ہر کسی کی بیوی فتنہ ہے؟ کیا ہر کسی کی اولاد فتنہ ہے؟ نہیں. جب محبتیں حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، جب محبت کسی کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تب یہ فتنہ بن جاتی ہے. ایک ہی محبت ہے جس میں انسان کو ڈوبنا چاہیے، ایک ہی محبت ہے جس کے اندر انسان اپنے وجود کو فنا کر دے، اور وہ صرف محبت خدا کی محبت ہے. باقی محبتیں اس کی محبت کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے. لیکن اگر اولاد کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، حکومت کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، مال کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، قاضی شریح کی طرح پہلے مال پھر حسین، ابن سعد کی طرح پہلے حکومت پھر حسین، لیکن آؤ حبیب کو دیکھو، آؤ وہب کو دیکھو، آؤ ابو ذر غفاری کو دیکھو، آؤ شہداء کو دیکھو جنہوں نے مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دیا. کیونکہ پہلے اللہ کی محبت، پھر امیر المؤمنین کے دل میں حسنین کی محبت ہے. پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر زوجہ کی محبت ہے. پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر اولاد کی محبت ہے. پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر اپنے اصحاب کی محبت ہے. یہ نہیں کہ یہ چھوٹی محبتیں بڑی بن جائیں تو پھر یہ اللہ اکبر بن جائیں گی. اللہ بڑا اسی لیے ہے کیونکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے. من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی حباب و ہوس نفس کو اپنا الہ بنا دیا. مطلب ایک ہی محبت ہے جو والہانہ ہونی چاہیے، اور وہ تمہارے الہ کی محبت ہے. اور الہ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. الہ کا مطلب محبوب، الہ کا مطلب معشوق، الہ کا مطلب جس سے بے تحاشا محبت کی جائے. اب یہ الہ کسی کا گھر ہے، یہ الہ کسی کی بیوی ہے، یہ الہ کسی کی اولاد ہے، یہ الہ کسی کی دولت ہے، کسی کا مقام ہے. جب اس نے اس کو الہ بنا دیا لہذا اب مجنون ہو جاتا ہے، اب اسے حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اب اس کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. کتنی اولادیں تھیں جنہوں نے اپنے والدین کو قتل کیا صرف تخت پہ بیٹھنے کے لیے. کتنے ایسے باپ تھے جنہوں نے بچوں کو مار دیا اپنے تخت کو بچانے کے لیے. یہ تاریخ میں بادشاہوں کے قصے پڑھیں، تاریخ میں عشق کے قصے پڑھیں کہ انسان کے اوپر جب ایک محبت غلبہ کر جاتی ہے تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ محبت کا دشمن نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے محبت بھی حدود میں ہونی چاہیے. کوئی ایسی محبت نہیں جو خدا کی محبت سے آگے بڑھے. تو پوری زندگی اہل بیت نے یہ کوشش کی کہ ہمارے دل کے آئینے میں کس کی محبت کو اتارا جائے؟ اللہ کی محبت کو. آپ نماز پڑھتے ہو، قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، اس کا تصور کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں چہرہ کرو تو خدا ہے. تو خدا کعبے کے اندر رہتا تو نہیں، پھر میں نمازیں پڑھنے کے لیے اپنا رخ کعبے کی طرف کیوں کرتا ہوں؟ آپ کو جہت دی جا رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں، تمہارا ماتھا، تمہارے سجدے ایک جہت کی طرف ہونے چاہیے. قبلے کا مطلب تمہارے وجود کا قبلہ پروردگار عالم ہونا چاہیے. تو جب زندگیوں میں محور و مرکز، زندگیوں میں اگر قبلہ پروردگار عالم بن گیا تو انسان کی زندگی اللہ کی محبت کے سائے میں گزرے گی. پھر جو کرے گا یہ سوچے گا کہ میرا خدا اس عمل سے راضی ہے کہ نہیں، کیا اہل بیت راضی ہیں کہ نہیں. تبھی فرمایا کہ ان کی رضا سے خدا کی رضا ہے، سیدہ کی رضا سے محمد کی رضا ہے، اور رسول کی رضا سے اللہ کی رضا ہے. تو جو محور و مرکز بنا وہ کون بنا؟ پروردگار عالم بنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے دلوں میں جو کشش شیطان نے ایجاد کی ہوئی ہے وہ کس چیز کی کشش ہے. خدا نخواستہ اولاد کی محبت اتنی زیادہ تو نہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دوں، مال کی محبت اتنی زیادہ تو نہیں کہ میں اللہ کی محبت کو چھوڑ دوں، کہیں مال و منال و شہرت و مقام کی محبت اتنی تو نہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں. تو یہ اہل بیت نے اپنے کردار و رفتار سے بچایا. کربلا کیا بتاتی ہے کہ خدا تیری محبت کے لیے سکینہ بھی قربان ہے، تیری محبت کے لیے مال بھی قربان ہے، تیری محبت کے لیے عباس کے بازو بھی قربان ہے، تیری محبت کے لیے سیدہ زینب فرماتی ہیں میں بازاروں میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، تیری محبت کے لیے تازیانے کھانے کے لیے بھی تیار ہوں. یعنی ایک انسان کے لیے سب سے عزیز ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہو. اب سیدہ زینب کے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت ہے وہ سیدہ زینب کی چادر ہے. امام حسین کے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت ہے وہ اکبر
پیغمبر کی محبت ہے، وہ سکینہ کی محبت ہے، وہ اپنے بچوں کی محبت ہے۔ جناب حضرت عباس کے دل میں سب سے زیادہ جس چیز کی محبت ہے وہ امام حسین کی محبت ہے۔ تو جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت تھی اس نے یہ کر کے دکھایا کہ خدایا میں نے اس محبت کو تجھ پہ قربان کر دیا، جو سب سے عزیز تھا وہ میں نے تیری راہ میں دے دیا۔ ابراہیم کے دل میں اتنے سالوں کے بعد 12-13 سال کے بعد ابراہیم اسماعیل سے جا کے ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو خواب ملتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو قربان کر دو۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہیں ابراہیم نے اسماعیل کی محبت کو بت تو نہیں بنا دیا، اس بت کو توڑنا پڑتا ہے کہ جائے سے اسماعیل کو جا کے ذبح کر۔ پھر حضرت ابراہیم نے پریکٹیکلی چھری چلا کے بتایا کہ اے خدا اسماعیل بھی تجھ پہ قربان ہے۔ تو یہ محبتیں جائز تب بنتی ہیں جب یہ محبتیں اللہ کے لیے قربان کی جائیں، اور یہ محبتیں بت بن جاتی ہیں، انسان کو مشرک بنا دیتی ہیں جب یہ محبتیں خدا کی راہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کوفے والوں کو ڈر تھا کہ ارے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بیویوں نے کہا حسین کی مدد کے لیے جاؤ گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم یتیم ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بچوں کی محبت کو زیادہ ترجیح دی حسین کی محبت سے، بچوں کے لیے حسین کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہی حبیب ابن مظاہر ہے، بیوی کو بھی چھوڑا، اولاد کو بھی چھوڑا، لیکن حسین کے دروازے پہ پہنچا۔ یہی وہب قلبی ہے جس نے حسین کو نہیں چھوڑا لیکن اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے اپنے بچے کو میدان میں بھیج دیا، کس کی محبت کی خاطر؟ امام حسین کی محبت کی خاطر۔ اور اللہ کی جنت بھی ملتی ہے اسی محبت کے عوض کہ تم نے بے تحاشا مجھ سے محبت کی، اب آ یہ جنت تیرا ہدیہ ہے، اب آ یہ جنت تیرا گفٹ ہے۔ تو فرمایا ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہماری پونجی کمائی ہے، یہ انسان صاحب عقل ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں دنیا میں کس محبت کو کمانے کے لیے آیا ہوں۔ تبھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان عبادت کرے۔ معصوم فرماتے عبادت سے مراد سجدے نہیں ہے، عبادت سے مراد حج و زکات نہیں ہے، عبادت سے مراد تسبیح خدا نہیں ہے۔ مولا یہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا الا لیعرفون، عبادت سے مراد اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اس دل میں اتر جائے۔ اب جب عشق آ گیا تو آٹومیٹیکلی نماز بھی آ جائے گی، نماز شب بھی آ جائے گی، زیارت حسین بھی آ جائے گی، اب یہ حج پر بھی جائے گا کیونکہ عاشق بن چکا ہے۔ اور جب کسی کا عاشق بن جاتا ہے تو جس کی نسبت اس کے معشوق سے ہوتی ہے یہ اس کا بھی عاشق بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہدف خلقت کہ جس چیز نے میرے وجود کے اندر کشش کو پیدا کیا ہوا ہے، پہلے اس چیز کو پہچانوں کہ مثلا ایک انسان نشہ کرتا ہے، اب یہ نشے کو نہیں چھوڑ پاتا کیونکہ نشے نے اس کے دل میں ایک بت بنایا ہوا ہے، لہذا اس نے اس کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ ایک انسان دن میں 5 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، نشے کرنے والا دن میں شاید 5 مرتبہ نشہ کرے گا۔ کسی کو سگریٹ کی عادت ہو سکتا ہے یہ دن میں 15 سگریٹ پیے، کیونکہ اس نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ اپنی محبت بنا دی ہے۔ اب اس کی جدائی اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتی، کئیوں کی ناراضگیاں خرید لے گا لیکن اس عادت سے چھٹکارا نہیں پائے گا، نہ محنت کرے گا، نہ سعی کرے گا، نہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح کئی چیزیں بسیرا کر لیتی ہیں دل میں، نگاہ حرام کی عادت ہے، ہر چیز چھوڑ لے گا، نماز اپنی جگہ پہ، روزہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس عادت سے چھٹکارا اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح نشہ، اسی طرح گالم گلوچ، اسی طرح کئی عادتیں جو ہمارے اندر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں جو ڈیلی ہمیں سجدہ کرواتے ہیں۔ کبھی کسی عادت کے سامنے سجدہ، کبھی کسی خواہش کے سامنے سجدہ، کبھی کسی محبت کے سامنے سجدہ۔ اب یہ سجدے بھی ہوں اور پھر آئے مصلی عبادت پہ اللہ کو بھی سجدہ کرے تو یہ کسی مشرک سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے۔ عبادت خالص کا مطلب یہ ہے کہ تو صرف کس کو سجدہ کرے؟ اللہ کو سجدہ کرے۔ سر کٹا دیا امام حسین نے، لیکن یزید کی خواہش پہ حسین نے ہاں نہیں بولا۔ کتنا ظلم ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ آج دیکھیے دنیا کے حکمرانوں کو، کون سا مسلم ممالک کا حکمران ہے جس نے امریکہ کو سجدہ نہیں کیا ہوا؟ سجدے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مٹی پہ جا کے سجدہ کرو، سجدے کا مطلب اطاعت ہے کہ تم جن کی خواہشوں پہ لبیک بولتے ہو، تم جن کے کہنے پہ اپنے ارادے بدلتے ہو، تم جن کی خواہشوں پہ اللہ کی شریعت کو پامال کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے۔ اب لاکھ امریکہ کا سن کے پھر آئے مسجد میں اللہ کو سجدہ کرے، یہ کسی مشرک سے کم نہیں ہے۔ یہ تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ آج جس نے واقعاً توحید پہ عمل کیا وہ یمن کے مسلمان ہیں، وہ لبنان کے مسلمان ہیں،
وہ ایران کے مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس شیطان اکبر کو، جنہوں نے کبھی بھی اس وقت کے دجال کو سجدہ نہیں کیا، اور جب آپ سجدہ نہیں کرتے ہو تو لہٰذا آپ کو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ علائم ظہور میں سے ہے، جب آپ دجال کا نہیں سنو گے وہ آپ کا مال بند کرے گا، وہ آپ کا نفقہ بند کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا، جس کو آج کی زبان میں سینکشن بولتے ہیں، وہ آپ پہ پابندیاں لگانا شروع کر دے گا، اور کئی لوگ ان پابندیوں کے ڈر سے راہ خدا کو چھوڑ دیں گے، دین خدا کو چھوڑ دیں گے۔ شاب ابی طالب پابندیوں کا نام ہے، کربلا پابندیوں کا نام ہے، 200 سال اہل بیت کی زندگی پابندیوں کا نام ہے۔ کبھی سامرہ میں بند کر دیا گیا، کبھی امام کو 14 سال بند کر دیا گیا، کبھی امام زین العابدین کو گھر تک محصور کر دیا گیا۔ تو یہ پابندیاں ہی تو تھیں جو اہل بیت پر لگائی جاتی تھیں۔ تو ہر زمانے میں جو انسان حق و حقانیت کا ساتھ دیتا ہے اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو تو کسی بھی شیطان کے سامنے، کسی بھی خواہش کے سامنے، اب ہو سکتا ہے کوئی بڑے شیطانوں کو سجدہ کرے، ہو سکتا ہے آپ جیسا یا مجھ جیسا جس کے دل میں کسی دنیا کی چھوٹی سی محبت ہو، وہ اللہ کی محبت کے سامنے اس محبت کو زیادہ ترجیح دے، تو یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے۔ اصل عبادت خدا تب ہوتی ہے جب آپ اللہ اکبر کہو، مطلب تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے، اور جب سجدہ خدا کرو تو اس اطمینان سے سجدہ کرو کہ اے خدا میں 24 گھنٹے کسی خواہش کے سامنے تیری محبت کے مقابلے میں جھکا نہیں۔ یہ حلال و حرام کا فلسفہ یہ ہے کہ میں نے حلال زندگی گزاری ہے، مطلب میں نے کوئی حرام نہیں کیا، اور جب حرام کرتا ہوں تو میں نفس کو سجدہ کرتا ہوں، اور جب میں حلال کرتا ہوں تو رب عالمین کو سجدہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کے طور و طریقے، اس کی اسکلز کہ ہم کیسے خود کو حرام سے بچائیں، کیسے میں اغیار کو سجدے کرنے سے بچوں۔ ہمارے یہاں تو ایک فزیکل سجدہ ہے جو ہم مٹی پہ کرتے ہیں، شاید کوئی مسلمان ہو پاکستان میں جو کسی بت کو سجدہ کرے، لیکن انٹرنل ہم بہت بت پرست ہیں۔ ہم نے کئی محبتوں کو بت بنا دیا، کسی نے حکومت کو بت بنایا، کسی نے اقتدار کو بت بنایا۔ دیکھیے انسان شہید کب کہلاتا ہے؟ جب اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو شہید ہے۔ لیکن آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جنہوں نے مال دنیا کے لیے جان دی، کئی ایسے سیاستدان ملیں گے جنہوں نے حکومت کے لیے جان دی۔ آپ کا ملک تو مثالوں کی بھرمار ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ سیکھنے کے لیے بندہ اسٹڈی بلکہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے مختلف ٹاپکس پر۔ آپ کی سیاست، آپ کی حکومت، یہاں کی مکاری، یہاں کا جھوٹ، کہ جن کی بوتلوں میں شراب بھی شہد بن جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا جائے۔ کسی نے ہمیں بولا کہ مولانا پاکستانی قوم بڑی صابرین ہے۔ میں نے کہا صابر نہیں، ڈھیٹ ہے۔ صبر میں اور ڈھیٹ پن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کی ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے کبھی نہیں کہا میں ڈھیٹوں کے ساتھ ہوں، کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر اور چیز ہے۔ صبر کا مطلب میں کچھ کر نہ پاؤں، میرے بس سے نکل جائے کوئی چیز، اب میں کیا کرتا ہوں، اس اپنی لاچاری پہ صبر کرتا ہوں۔ ایک ہے ڈھیٹ پن، میں کر سکتا ہوں لیکن کرتا نہیں، کما سکتا ہوں کمانے کے لیے نہیں جاتا، ظلم کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں پر اٹھاتا نہیں، باطل کو باطل بول سکتا ہوں پر بولتا نہیں۔ یہ کہ میرا کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی گلی بھی لے لیں کسی کراچی کی، کسی کا ڈرینیج خراب، کسی کا روڈ خراب، لیکن کیونکہ میرا گھر صحیح ہے تو میں کہوں گا میرا کیا جائے۔ یہ جو غلط کے لیے آواز نہ اٹھانا، لِآمر بالمعروف کا فلسفہ یہی ہے، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کا فلسفہ یہ، جو غلط کے سامنے بول نہ سکے۔ کہ یو کے کرسچنز نے فلسطین کی حمایت میں جتنا بڑا جلوس نکالا، ٹوٹل آبادی کتنی انگلینڈ کی؟ پورا انگلینڈ سندھ کے صوبے جتنا ہے، لیکن پورے پاکستان میں 22 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ مجھے فلسطین کی حمایت میں ایک 10 لاکھ کی ریلی دکھا دیجئے۔ یہ ہوتی ہے حق کی حمایت میں نہ نکلنے والی قومیں، باطل کو باطل نہ بولنے والی قومیں۔ آج مثلا پیٹرول 270 ہے، کل 500 ہو جائے، لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج 10 لاکھ ہیں مثلا کراچی میں گریں، کل 50 گریں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بم میں 200 لوگ مر جائیں، کل آپ کو پتا چلے مثلا کوئٹہ میں یا کہیں پہ بم بلاسٹ ہوا، 1000 لوگ مر گئے، آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔
بجلی کا یونٹ مثلاً 80 ہے، کل مثلاً حکومت بولے ہم نے 200 کر دیا، آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ مردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہیں، یہ ڈھیٹ قوموں کی نشانی ہوتی ہیں۔ خدا ایسی قوموں پہ کبھی رحمت نازل نہیں کرتا۔ فلسفہ حسینی کیا تھا کہ باطل دیکھو، کم از کم چیخوں تو صحیح، آواز تو نکالو کہ باطل باطل ہے۔ امت مسلمہ کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ امت نے ایک فلسفہ بنا دیا کہ حاکم الامر ہے اور جو بھی کرے میں نے آواز نہیں اٹھانی۔ مطلب جو فلسفی آف اسلام تھی، بت پرست جو کر رہے تھے، نبی نے آواز اٹھائی۔ جناب عمار، ان کی والدہ اسی آواز کی خاطر دنیا سے چلے۔ اصلاً کانسیپٹ آف جہاد کیا ہے؟ کہ باطل کے خلاف آواز اٹھاؤ، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ پھر کہیں کہ مولانا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، کوئی ترقی نہیں، اور ایک طرف انگریز ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے، شراب بھی پیتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، لیکن دیکھیے ترقی کتنی ہے۔ بھائی کھانے پینے کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن سوشلی جو قومیں یونائٹڈ ہوتی ہیں، سوشلی جو قومیں باطل کا مطلب یہ صرف نہیں کہ یزید ہے، باطل کا مطلب جو آپ پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، باطل کا مطلب جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف کیا کرو؟ آواز اٹھاؤ۔ جب آواز اٹھاؤ گے تو پھر خدا کیا نازل کرتا ہے؟ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ 1000 روپیہ بھی گھر بیٹھے آپ کما نہیں سکتے کہ بھائی میں صبر کر رہا ہوں، پاکستان میں روزگار نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جائے گا، ریڑھی لگائے گا، محنت کرے گا، کم از کم 500 روپے تو گھر لائے گا۔ یہ جو محنت کر رہا ہے پھر 500 پہ صبر کرے، پھر اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے کہ تو نے محنت کی لیکن تیری کمائی کم ہوئی۔ لیکن ایک آدمی صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے اور کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، جو اپنی حالت پہ صبر کرے۔ سیلاب آیا تھا، ہم سیلاب میں کچھ راشن کے کام سے گئے تھے، عجیب عالم تھا پاکستانیوں کا۔ آپ دیکھیں کہ گھر گر گئے، جھوپڑیوں میں سو رہے ہیں، مچھر ان کو کاٹ رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ یہ لوگ کچھ بولیں، مطلب مچھر بھی کاٹیں یہ چپ ہیں، گھر بھی گر جائیں یہ چپ ہیں۔ اس کا مطلب قومی اعتبار سے جب انسان میں شعور نہیں آتا، یہ الٹریسی کا مسئلہ ہے۔ شعور آپ کو یہ فہم دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کیا کرو؟ آواز اٹھاؤ۔ کیوں یہ آوازیں دب جاتی ہیں؟ کیونکہ اندر سے جو شیطان ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، کہ جب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہو نا، ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی ظلم تو نفسی، کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ جو تم سے کرواتا گیا تم کرتے گئے، تم نے اس کے ظلم کے خلاف بھی کیا نہیں بلند کیا؟ آواز کو بلند نہیں کیا۔ فلسفی آف اہل بیت یہی ہے کہ انسان کوئی بھی ظلم ہو، ظلم کا مطلب صرف حاکم کا ظلم نہیں، کوئی گلی میں ظلم کرے، کوئی رشتہ دار ظلم کرے، کوئی دوست ظلم کرے، اگر یہ جرت اپنی نسلوں میں ڈال دو گے کہ جناب آپ نے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے اور باطل کو آپ نے ٹوکنا ہے، تو یہ جرت جب پیدا ہوگی تب انسان موحد کہلاتا ہے، تب انسان حسینی کہلاتا ہے، تب اس کی زندگی میں کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے۔ لیکن جو انسان ہر ظلم پہ خاموش ہو جائے، مجھے یہ بتائیے جناب سیدہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، نابینا گھر میں آیا، نبی نے فرمایا بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا، لیکن شرم و حیا کی منزل اتنی بلند تھی کہ فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ رہی ہوں، میں تو دیکھ رہی ہوں کوئی نامحرم گھر میں ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے وجود کی خوشبو بھی کسی نامحرم کے ناک تک جائے، یہ عالم جناب سیدہ کا۔ لیکن جب حق کی بات آئی، یہی بی بی دربار میں جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کسی مسلمان نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، یہ ان کے لیے ایک ایسا نیا انسیڈنٹ تھا کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ پورا مدینہ پورا مکہ جانتا تھا یہ طاہرہ ہیں، یہ بطول ہیں، یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اچانک ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کہ نبی کی بیٹی گھر سے نکلیں، ارے ضرورت کیا پڑی کہ گھر سے نکلنا پڑا اور دربار میں جا کے اپنا حق مانگیں، یہ سکھانے کے لیے کہ جب تمہارا حق چوری ہو جائے تو اپنے حق کے لیے کیا بلند کرو؟ آواز بلند کرو۔ لیکن جو قومیں خاموش رہتی ہیں پھر وہ خود کو مظلوم کہتی ہیں، اللہ ایسی قوموں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ مدد اسی کی کرتا ہے جو اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نے ہر مذہبی عقیدت اور مذہبی اعمال کو ثقافت کا حصہ بنا دیا۔ کسی نے کہا کہ پاکستان کی تہذیب میں مذہب نہیں ہے، مسلمان تو ہیں پر تہذیب میں ابھی تک مذہب نہیں آیا۔ سندھ چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، پنجاب چلے جائیں، تہذیب میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے کلچر میں مذہب موجود ہو۔
مثلا حجاب کا مسئلہ شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہماری تہذیب میں حجاب نہیں تھا. سر پہ دوپٹہ ہندو بھی رکھتی تھی, سر پہ دوپٹہ مسلمان بھی رکھتے تھے, سکھ بھی سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے. آپ عرب کنٹریز میں جائیں گے ان کی تہذیب میں حجاب ہے, لیکن ہماری تہذیبوں میں حجاب کا کانسیپٹ نہیں ہے. آدھا دوپٹہ رکھا جائے گا. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ بال نظر نہ آئے, ٹوٹلی انسان کا ہیڈ کیا ہو, کورڈ ہو, یہ حجاب ہے. تو ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ اپنی تہذیب میں مذہب کو, شریعت کو انوالو کر سکیں. ہاں کچھ خاص طبقے تھے, تبلیغی طبقے, نظریاتی تنظیمیں, کسی تنظیم نے ایک جتھا بنا دیا, مدرسے کھول دیے, وہ طبقہ دیندار بنا. لیکن اجتماعی طور پہ آج کسی بھی مال میں آپ چلے جائیں پاکستان میں, کسی بھی مال میں, وہ چاہے ڈیفینس کا مال ہو, وہ چاہے مثلا انچولی کی سائٹ پر ہو, یا کراچی کے کسی بھی حصے میں کسی مال میں چلے جائیں, کبھی جا کے کاؤنٹ کریے گا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں 500 لوگ ہیں, 1000 لوگ ہیں, کتنے لوگوں نے سر پہ پراپر حجاب کیا ہوا ہے؟ آپ کو بہت کم نظر آئے گا. تو جن قوموں کی تہذیب میں مذہب نہ ہو, مذہب انسان کو بیداری دیتا ہے, مذہب انسان کے اندر مذہبی غیرت کو پیدا کرتا ہے, اور جب غیرت مذہبی انسان کی ختم ہو جاتی ہے پھر بے دینی پہ انسان آواز کو بلند نہیں کرتا. اصلاً آج دین میٹر ہی نہیں کرتا. آج یہ ہے کہ کماؤں کیسے, آج یہ ہے کہ بچوں کو اسکول کا کیا ہوگا, آج یہ ہے کہ میری جاب کا کیا ہوگا. مطلب ایک چیز میری پرائیورٹی ہے ہی نہیں. ایک مومن بندہ, متقی پرہیزگار جوان تھا, ایج کافی بڑھ گئی, ہم نے کہا اب شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہ مولانا ابھی تک کم از کم 15 رشتے دیکھ کے آئے ہوں. میں نے کہا پھر رشتہ ہوا کیوں نہیں؟ کہ یہی کہہ کے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کے یہاں حجاب کی بڑی سختی, ہم بیٹی وہاں نہیں دیں گے. ہاں اگر بیٹی دیں گے تو ہم اس فیملی میں دیتے ہیں تھوڑے سے کنزرویٹو نہ ہوں, اوپن مائنڈڈ ہوں, پتہ نہیں سرجریاں کر کے لوگوں کے دماغ کھل گئے ہیں. یعنی اگر کوئی فیملی مذہبی ہے تو اگلا بندہ بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر معاشرے کی مینٹلٹی بدلتی جا رہی ہے کہ وہی آخر الزمان ہے. اور ان آل اگر پوری قوم کو دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی ایک بھی آپ کے یہاں کوئی مومنٹ نہیں ملتی, ایک بھی ریولیوشن اس ملک میں نہیں ملتی 70 سال میں کہ آپ لوگ نکلے ہوں. مثلا مہنگائی کے خلاف کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ نکلے ہوں. ظلم کے خلاف آپ پوری پاکستان کی ہسٹری میں دکھا دیجئے کہ 10 لاکھ کا مجمع نکلا, 10 لاکھ کا. وہ بیچارے طاہر القادری صاحب تھے, بڑی محنت کر کے زور لگا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ قوم بھی کوئی خمینی کی طرح پیچھے آئے گی, لیکن ساری قوم ٹی وی پہ مزہ لے رہی تھی, ساری قوم فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ مزے لے رہی تھی, کوئی قوم نکلی نہیں. اس بندے نے سیاست سے ہی کیا کر دیا, خود کو ریٹائر کر دیا کہ آج کے بعد میری پاکستان کی سیاست سے کچھ نہ. لیڈر کس قوم میں بنتے ہیں؟ جن قوموں میں جذبہ ہوتا ہے, جو اپنے حق کے لیے باہر نکلتی ہیں. ایون رسول خدا بھی مکے میں انقلاب نہ لاتے اگر نبی خدا کے ساتھ وہ بدریون نہ ہوتے, وہ 300 اصحاب نہ ہوتے جنہوں نے نبی کی آواز پہ کیا کہا, لبیک کہا. چھٹے امام کسی نے میرے مولا کو کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ظلم کے خلاف؟ امام نے فرمایا ساتھی نہیں ہے میرے پاس. صحابی کہنے لگا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ آج آواز اٹھائیں میرا پورا گاؤں آپ کے پیچھے ہے. امام نے کہا پورا گاؤں کا, پورے گاؤں کی بات کریں مولا, گرد و نواح میں اور بھی 4-5 گاؤں ہیں, وہ بھی آپ کے پیچھے ہیں. امام نے کہا 4-5 گاؤں؟ بولا آپ 4-5 گاؤں کی باتیں کر رہے ہیں, اس نے 8-10 شہروں کے اور نام لے لیے. امام نے کہا اتنے میرے پیچھے کا؟ مولا آپ ایسی عجیب باتیں کر رہے ہیں, اگر آج آپ آواز بلند کریں کہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آدھے سے زیادہ آپ کے پیچھے ہوں گے. کہتے چھٹے امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی. وہاں پہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا. امام نے کہا اس بکریوں کے ریوڑ میں کتنی بکریاں ہوں گی؟ اس نے کہا مولا ہوں گی کوئی 100-200. امام نے کہا اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے, ایک ریوڑ 20 بکریوں کا,
تو امام نے کہا اس ایک ریوڑ جتنے بھی میرے پاس اصحاب ہوتے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوتا. اور فرمایا ہم اماموں میں 11 امام تک ہم اماموں میں جتنے مخلص اصحاب میرے جد حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے. آپ امیر المومنین کے اصحاب گنیں گے انگلیوں پہ ختم ہو جاتے ہیں, 8-9 سے زیادہ آپ نہیں بڑھ پائیں گے. آج اس امت کو کتنے اصحاب یاد ہیں؟ مالک اشتر, ابو ذر غفاری, عمار یاسر, میثم تمار, سلمان فارسی, کتنے یاد ہیں آپ کو؟ محمد ابن ابی بکر, عثمان مظعون, 7, 8, 9, 10 وہاں پہ آپ اینڈ ہو جائیں گے. امام حسن کو کتنے ملے؟ عبید اللہ ابن عباس جو تھا بھائی اتنی بڑے مقام والا بندہ, وہ بھی درہموں کی خاطر امام حسن کا کوئی 8-10 ہزار فوج لے کے امیر شام کی طرف چلا گیا. فرمایا سب سے زیادہ جنہیں اصحاب ملے 7ویں امام 14 سال زندان میں رہے. 400 شیعہ بھی نہیں تھے کیا؟ آپ کو پتا ہو کہ میرا مولا زندان میں ہے, تھے لیکن ڈھیڑ لوگ تھے. یہ جذبہ نہیں تھا کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں. پھر ان قوموں میں ریولیشنز نہیں آتی, پھر ان قوموں میں انقلابات نہیں آتے. انقلاب کی ابتدا انسان کے وجود سے ہوتی ہے کہ جب میں حق کے لیے نعرہ بلند کروں اور باطل کو باطل بولنے کی اپنے وجود کے اندر جرأت پیدا کروں, تبھی امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. ظہور تب ہوگا جب حق کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں. ارے جب تو وقت یزیدوں کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا تو امام آئیں گے تو کیا کرے گا؟ مطلب ہم آج بھی انتظار میں ہیں کہ سارے کام آ کے مولا کریں, ہم پیچھے سے تھوڑا سپورٹ دیں گے امام زمانہ کو. کام تو آپ نے کرنے ہیں. ولی خدا تو آرڈر دیتا ہے, امام کا کام حکم دینا ہے, جنگ تو نے لڑنی ہے. امام کا کام آرڈر دینا ہے کہ اللہ زمین پہ آیا آج تک, اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, اللہ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو, اللہ نے حکم دیا کہ حرام نہ کھاؤ, اللہ نے حکم دیا کہ رشوت خوری نہ کرو. یہ حکم خدا ہے. یہ تو نہیں کہ پروردگار عالم میرے سامنے ایک وجود لے کر آ جائے اور بولے کہ یہ کرو تو میں اس اللہ کے بائی فورس وہ کام کروں گا. نہیں, حکومت خدا کا. اسی طرح امام زمانہ ہے. امام کا ظہور تب ہوگا جب انسان کے وجود میں یہ جرت پیدا ہو, اور آج یہ جرت پیدا ہو. تبھی آیت اللہ العظمیٰ شیرازی بزرگ سے کسی نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1 ہفتے میں آپ دنیا سے چلے جائیں گے, 1 ہفتے میں, تو آپ اس 1 ہفتے میں کیا کرو گے؟ تو پوچھنے والا اس انتظار میں تھا کہ قبلہ کہیں گے اس 1 ہفتے میں نماز شب پڑھوں گا, اس 1 ہفتے میں مثلا قرآن پڑھوں گا, اس 1 ہفتے میں قضا نمازیں پڑھوں گا, اس 1 ہفتے میں مثلا خیر و خیرات کروں گا, اس 1 ہفتے میں لوگوں سے معافیا مانگوں گا, اس 1 ہفتے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا. لیکن انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا کہ میرے لال کیا پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چلے زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا رہا تھا. مطلب ہم موت کا انتظار نہیں کرتے کہ پتہ چلے کب آئے گی پھر ہم اللہ کی عبادت کریں. کہا میں اپنی زندگی کا ہر دن ایسے گزار رہا ہوں جیسے میں نے کل دنیا سے چلے جانا ہے, کیونکہ موت فجأتاً آتی ہے, بتا کے نہیں آتی. یہ ہم بہت سنتے تھے کہ ہر مرنے والے کو 3 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. نہیں جناب, کسی کو پتہ نہیں چلتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ موت کب آئے گی. ممبر پہ بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی ہے, مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتی. جسم ایک مشین ہے, جس دن بھی کوئی پرزہ خراب ہوا اور مشین فارغ ہوئی بندہ اللہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا زندگی انسان کو ایسے گزارنی چاہیے جیسے اس نے 1 منٹ کے اندر چلے جانا ہے. ایک مس کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ موت بوڑھوں کو آتی ہے, موت جوانوں کو نہیں آتی. جناب اللہ بچے کو بھی موت دے سکتا ہے, جوان کو بھی دے سکتا ہے, بوڑھے کو بھی دے سکتا ہے. موت نہ بڑھاپا دیکھتی ہے نہ جوانی دیکھتی ہے. تو ہر انسان کی موت چھپائی بھی اسی لیے گئی تاکہ ہر لمحہ تو موت کے لیے کیا ہو جائے, تیار ہو جائے. اگر ہمیں سرٹیفکیٹ دیے جاتے کہ آپ 10 سال زندہ رہو گے, آپ 20 سال رہو گے, تو دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت شاید نہ کرتا, اسی مہلت کے چکر میں گناہ کرتا رہتا. تو لہٰذا اللہ نے موت کو چھپایا تاکہ انسان ہمیشہ کیا رہے, بیدار رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو فرمایا زندگی, یہ حدیث کہ علی الحق والحق مع علی,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت، علی مطلب اہل بیت، علی کا مطلب ائمہ، علی کا مطلب ولایت، علی کا مطلب تشیع، علی کا مطلب آپ، کہ جو امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ علی کردار کا نام ہے، علی ایک روش کا نام ہے، علی ایک نظریے کا نام ہے۔ فرمایا علی الحق، جو علی والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہو تو پھر حق بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا حق اللہ ہے، اگر آپ حق کا ساتھ دو گے تو اللہ بھی کس کا ساتھ دے گا؟ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو زندگی اگر حق کے ساتھ ہو، یہ حق و باطل کی جنگ ہر روز ہماری زندگیوں میں چلتی، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائی کے جھگڑے، پیسوں کا لین دین، کہیں پہ جھوٹ کہیں پہ سچ، یہ نگاہیں روڈوں پہ ادھر ادھر جاتی ہیں، یہ قدم کبھی ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ جنگ حق و باطل ہے۔ اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ڈیلی تمہارے وجود کے اندر اللہ نے 2 لشکر بنائے، باطل کے لشکر، حق کے لشکر۔ پھر امام نے ایک ایک لشکر کا سپاہی کا نام بھی لیا ہے کہ مثلا صبر حق کا سپاہی ہے، شکر حق کا سپاہی ہے، سچائی حق کا سپاہی ہے، جھوٹ باطل کا سپاہی ہے، غیبت باطل کا سپاہی ہے، بغض و نفرت باطل کا سپاہی ہے، حسد باطل کا سپاہی ہے۔ تقریباً 70 سپاہی حق کے بتائے، 70 سپاہی باطل کے بتائے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں تو کس سپاہی کے پیچھے لگتا ہے اور کس سپاہی کی بات کو مانتا ہے؟ اگر زندگی حق کے سپاہیوں کے پیچھے چلی تو یہ ولایت امیر المؤمنین میں گزاری ہوئی زندگی ہے، لیکن اگر زندگی باطل کے سپاہیوں کے ساتھ